अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे डिजिटल प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी मां आहियां आफ्ताब मोगेरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसला थियण खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जिन फ़ैसलनि जो धरती धड़ियुनि खे ऐं तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसले जी घड़ी में अॼु अगरि ॻाल्हि कयूं त फ़ैसला यकीनी तौर ते 27वीं आइनी तरमीम खां जेको हिन वक़्तु बहस हले पियो मुल्क जे अंदरि, उन खां पोइ जेके फ़ैसला थींदा, छा ईंदड़ वक़्त में तारीख़ ऐं ईंदड़ नसल लाइ कहिड़ा फ़ैसला हूंदा। अगर अॼु ॻाल्हि कयूं त नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी जे विच में 27वीं आइनी तरमीम जे चइनि नुक़्तनि ते इतफ़ाक़ थी चुको आहे। अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ़ ऐं इसाक डार ऐं नून लीग जी आला क़यादत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ऐं राजा परवेज़ अशरफ ऐं ॿियनि अहम अॻवाननि सां मुलाक़ात कई। चइनि नुक़्तनि ते इतफ़ाक़ बि कयो वियो आहे। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त हिन वक़्तु जिथे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात कई आहे, सीसी जो इजलास जेको आहे उहो बि वॾी अहमियत जो आमिल आहे। मुशावरत जारी आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी तमामु क़यादत जी तमामु सीसी जे मेंबरनि सां। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त अरिड़हीं तरमीम खे रोल बैक करणु न ॾींदासीं, NFC अवॉर्ड ते को बि समझौतो न थींदो। अॼु वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह बि इहा ॻाल्हि कनि पिया, पर इन सां गॾोगॾु बैरिस्टर गौहर साहब चवनि पिया त जॾहिं 6वीं आइनी तरमीम ठीकु न हुई त 27वीं आइनी तरमीम कीअं सही थी सघे थी। इन सां गॾोगॾु सिंध जे तमामु क़ौम परस्तनि इन 27वीं आइनी तरमीम खे ख़ारिज कंदे चयो आहे त सिंध हमेशह सिंध जे मादनियात ऐं वसाइल ऐं सिंध जे उन्हनि वसीलनि ते विफ़ाक़ हुजे या केर बि हुजे उन ते समझौतो कॾहिं न कयो आहे। सिंध जा क़ौम परस्त तमामु इन वक़्तु 27वीं आइनी तरमीम ते इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ कंदे चवनि पिया त 27वीं आइनी तरमीम अगरि सिंध जे जेको आहे सो मादनियात वसाइल ऐं ॿियनि ते मबनी आहे त पोइ इनखे सिंध कॾहिं बि क़बूल न कंदी। इहो हिकिड़ो वॾो अहम पाकिस्तान जी जेको आहे सो 27वीं आइनी तरमीम जेका आणी वञे पई उन लाइ वॾो हिकिड़ो अहम हिन वक़्तु सुवालु आहे। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मूंसां गॾु जेके महिमान आहिनि तारीफ़ कराईंदो हलां। असांखे अॼु जॉइन कयो आहे अॻूणा अखुनज़ादा चटान आहिनि, अॻूणा MNA आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि। अवां जी वॾी महिरबानी वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। लाल बाली साहब आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा आहिनि, साबिक़ रुकन आहिनि क़ौमी असम्बली में। अवां जी वॾी महिरबानी। उज़मा ख़ारदार आहिनि, रुकन आहिनि पंजाब असम्बली में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां अवां जो तालुक़ु आहे। अवां जी वॾी महिरबानी। एजाज़ महर साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार असां सां मौजूदु आहिनि, उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी। सभ खां पहिरियां मां एजाज़ महर साहब ॾे वञणु चाहींदुसि। एजाज़ महर साहब वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो प्रोग्राम जे लाइ। सर, 4 नुक़्तनि ते इतफ़ाक़ थी चुको आहे जेका हिन वक़्तु जी अॼु ख़बर आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जे विच में 4 नुक़्तनि ते इतफ़ाक़ थी चुको आहे। सम्झो पिया त इहे 4 नुक़्तनि खां वधीक अॻिते जेके हिन वक़्तु ख़ासि तौर ते ॻाल्हि कई पई वञे ऐं जेके थोरी देरि पहिरियां मां ॻाल्हि कई त सिंध जा क़ौम परस्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं मौलाना फज़लुर रहमान समेत पूरी सियासी धुरियूं हिन वक़्तु 27वीं आइनी तरमीम ते इतफ़ाक़ न पियूं कनि। कहिड़ी रीति थींदो इहो अॻिते इतफ़ाक़, या राति जी तारीख़ुनि में को न को फ़ैसिलो थी वेंदो? राति जे तारीख़ी में त मुश्किल आहे। ऐं तव्हां ॾिसो त हिन दफ़े जहिड़े तरीक़े सां इसाक डार चयो त असांखे का जल्दी कोन्हे का, ऐं असां मुसविदो ऐवान में पेश कंदासीं, उतां कमेटियुनि में वेंदो ऐं प्रॉपर कमेटियुनि में डिस्कशन खां पोइ रिकमेंडेशन थींदियूं। ऐं लॉ मिनिस्टर बि इन सिलसिले में इहो चयो हो त असां जेके बि वकील बॉडीज़ आहिनि उन्हनि सां बि मुशावरत कंदासीं। त जेकॾहिं इहो ब्रॉडर हिकिड़े मुशावरत खां पोइ शइ अचे थी त उन में मुंहिंजो ख़्यालु आहे त शायदि पोइ तकरारी मामला न हुजनि। ऐं ज़ाहिर आहे त उहो हुकूमत खे बि इहो सूट कोन थो करे त हिन स्टेज ते जेको आहे उहो अरिड़हीं तरमीम खे रिवर्स करण जो या रोल बैक करण जो को तासुर जुड़े। त मुंहिंजो ख़्यालु आहे उहो पॉलिटिकली नून लीग जे लाइ बि हिकिड़ो एतिरो आसान न हूंदो हज़म करणु। त उन जी कोशिशि इहा ई आहे त सभु धुरियूं जेको आहे हिन ते मुतफ़िक़ थियनि ऐं हीअ घटि में घटि जेको आहे हुनखे रखियो वञे त तकरारी को अहिड़ो मामिलो न आंदो वञे। ॾिसो न, ॻाल्हि इहा आहे त हाणे फेडरल गवर्नमेंट थी चए त असां जेको आहे उहे NFC जो जेको प्रोटेक्शन आहे कॉन्स्टिट्यूशन में शेयर खे, प्रोविंशियल शेयर खे, त जेकॾहिं उन में का रदो बदल थींदी त पोइ हीअ मुतनाज़ा थी वेंदी। ऐं उन जो हल हुकूमत इहो कढियो त जेको लेवी, पेट्रोलियम लेवी लागू कई अथऊं या उहा सॼी उहे था खणनि पिया। त हाणे 1400-1500 अरब रुपया हुकूमत खे ईअं ई मिली था वञनि लेवी जे मद में, जेको सूबनि खे हिसो नथो मिले उनजो, त उहो उन्हनि जो कमु उतां थिए थो। त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हीअ उनखे छेड़छाड़ न कंदा ऐं घटि में घटि कोशिशि इहा हुननि जी हूंदी त हिन मसइले खे घटि में घटि हिकिड़ो मुतनाज़ा हुजे ऐं एतिरो घणो मुतनाज़ा न रखिजे।
ऐं शायदि कश्मीर में जेको पॉलिटिकल सेटअप चेंज थियणो हो उहो बि हिन सां मशरूत करे रखियो अथऊं ऐं पीपल्स पार्टी खे चयो अथऊं त भई इहो कयो त पोइ जेको आहे माना तव्हांखे उते जेको आहे गो हेड ॾींदासीं त मुंहिंजे ख़्याल पीपल्स पार्टी खे बि हाणे त इन तकड़ हूंदी ऐं ॾिसजे त उनखे जेको आहे उहो जेसिताईं उहो मुसविदो साम्हूं नथो अचे 4 पॉइंट ते त इतफ़ाक़ ठीकु आहे पर जेका गुज़िरियल असांजो एक्सपीरियंस रहियो त आख़िरी वक़्त ताईं मुसविदा चेंज थींदा रहिया जी हिकिड़े पार्टनर खे हिकिड़ो मुसविदो मिले पियो ॿिए पार्टनर खे ॿियो पियो मिले टे खे टियों पियो मिले बिल वरी कुझु चौथी सूरत में हो त मुंहिंजे ख़्याल आहे त अहिड़े क़िस्म जी नौबत हिन दफ़े न अचणु घुरिजे ऐं सभिनी धुरियुनि खे एतमाद में वठी ऐं प्रॉपर जेको आहे उन अॻिते वधियो वञे त उहो ई हिकिड़ो बहितर तरीक़ो आहे ऐं मूंखे ईअं लॻे थो त शायदि पोएं तजुर्बे मां हुकूमत कुझु सिखियो आहे ऐं हाणे शायदि उनजी अहिड़ी रिपीटेशन न कनि जंहिंसां ख़ुदि उन्हनि खे बि तनक़ीद जो निशानो बणिणो पए बिल्कुलु एजाज साहब अवां असां सां गॾु ई आहियो मां लालवाली साहब अवां ॾे ईंदुसि अगरि ॻाल्हि कजे त 27 आईनी तरमीम जी 6 नुक़्तनि जी ॻाल्हि त कजे थी पर हिन सां गॾोगॾु ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जेको आहे सो CC जे इजलास हिन वक़्तु जारी आहे जेको फ़ैसिलो थींदो CC जे इजलास में उहो साम्हूं ईंदो पर अरिड़हीं तरमीम ते अगरि ॻाल्हि कयूं ऐं ख़ासि तौर ते निसाब ऐं हेल्थ ऐं वर्क इन सर्विस ऐं केतिरी वज़ारतूं आहिनि जंहिंजो किथे न किथे ज़िक्र थिए पियो त विफ़ाक़ इन ॻाल्हि ते बि इतफ़ाक़ करे पियो त सूबनि जे अंदरि इन्हनि वज़ारतुनि चाहे उहो KP हुजे सिंध हुजे पंजाब हुजे या बलूचिस्तान हुजे ओड़ी तरीक़े सां डिलीवर न कयो आहे केतिरा ई अॻुवान नून लीग जा इहो बि चवनि पिया त इन्हनि खे वापसि विफ़ाक़ खे ॾिनो वञे त पोइ इहो हिकिड़ो बहस आहे या सम्झो पिया त वाक़िअतनि 27वीं आईनी तरमीम जेको आहे जेका अवां ॻाल्हि कयो पिया त पाकिस्तान जूं बुनियादियूं लोॾे छॾींदियूं त वाक़ई इहा ॻाल्हि आहे त अगरि 27वीं आईनी तरमीम अचे थी त बुनियादियूं लुॾी वेंदियूं सर माइक म्यूट आहे अगरि अनम्यूट कजो कुछ हफ़्ता पहिरीं ताईं इहे जेके वफ़ाक़ी वज़ीर चवंदा रहिया हुआ त असांजो फ़िलहालु 27वीं तरमीम आणण जो को बि प्रोग्राम नाहे ऐं पोइ अचानक 27वीं तरमीम जो साहब जा नुक़्ता साम्हूं अचण ऐं उन ते बहस शुरू थी वञण मां ज़ाहिर थिए थो त इहो जेको मौजूदा हाइब्रिड हुकूमत आहे इहो इन हुकूमत जो कमु नाहे त हू को 27वीं तरमीम आणे थी पई इहो बैकग्राउंड में ॿियूं जेके ताक़तवर धुरियूं आहिनि उहे इहे तरमीमूं आणणु चाहिनि थियूं ऐं इहे तरमीमूं करणु चाहिनि थियूं असीं सम्झूं था त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेका 6वीं आईनी तरमीम हुई जंहिंमें बि उन्हनि खे कंहिं क़िस्म जो कोन हुयो 2/3 मेजॉरिटी मौजूदु न हुई पर उनजे बावजूदु जेका आहे ॾंडे जे ज़ोर ते ऐं ताक़त जे ज़ोर ते हुननि इहा तरमीम मंज़ूर कराई हुई ऐं आउं सम्झां थो त जेका हींअर मौजूदा जेका सूरतहाल आहे इहो सिर्फ़ु ड्रामेबाज़ी आहे त मुलाक़ातूं थियनि पियूं मीटिंग्स थियनि थियूं पियूं जेके बहस हले थो पियो अहिड़ी का ॻाल्हि कान्हे इन में घणे भाङे जेके आहिनि शयूं ऑलरेडी तय थी चुकियूं आहिनि उन खां पोइ ई बिलावल भुट्टो साहब जो ट्वीट आयो आहे त इन मामले खे हुननि कीअं टैकल करणो आहे इहो सभु कुझु पहिरीं तय थी चुको आहे हाणे इहो जेको ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 1973 जो आइन ॾिनो हुयो इहो ट्राइकॉमी ऑफ पावर ते जेको आहे मुश्तमिल आहे पर हाणे तव्हां ॾिसो त पहिरीं 6वीं तरमीम हाणे इहो 27वीं तरमीम में बि अदलिया खे हीअ हुकूमत मुकमल पंहिंजे कंट्रोल में आणणु चाहे थी पई उन सां गॾोगॾु मैजिस्ट्रेसी जो निज़ाम आणणु चाहे थी जेको अंग्रेज़ दौर में हो त जेकॾहिं आवाम सुभाणे उथे या उथण जी कोशिशि करे त उन्हनि खे हिननि मैजिस्ट्रेट्स जे ज़रिए इहे उहे मैजिस्ट्रेट आहिनि जिन 8 फेब्रुआरी वारो इलेक्शन चोरी कयो हुयो हा उन्हनि खे ई मैजिस्ट्रेसी जा पावर ॾियणु चाहिनि था त आवाम में उथंदड़ कंहिं बि आवाज़ खे मुकमल ख़तमु करे सघे हाणे जेका आइन जो आर्टिकल 143 आहे जेको आर्म्ड फोर्सिस या पाक फ़ौज या जेका पंहिंजो फ़ौज आहे उन जे हवाले सां आहे उन में वाज़े आहे त फ़ौज ते कंट्रोल फेडरल हुकूमत जो हूंदो ऐं उन जो सुप्रीम कमांडर जेको आहे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हूंदो हाणे उन ते बि लॻे थो त हिननि कंप्रोमाइज़ करे वरितो आहे ऐं जेका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जी बार बार ॻाल्हि कनि था त सिविलियन सुपरमेसी लाइ असीं कोशिशि कंदासीं उहो हाणे तव्हांखे पाणी में ईंदे नज़र अचे थी हाणे हीअ सभु धुरियूं जेके आहिनि स्टेटस को जो जमायतूं हुननि तय करे छॾियो आहे त हुननि खे एस्टेब्लिशमेंट जी हज में ई इहो सॼी सियासत करणी आहे हाणे जेका 18वीं तरमीम आहे उन में हुकूमत बि वाज़े कयो आहे
त हू जेका आहे इन लेवल ते नथा वञणु चाहिनि, पर हिकिड़ो सिलेबस जेका आहे उहो यूनिफॉर्म सिलेबस आणणु चाहिनि था। ऐं NFC जे अवार्ड खां जेका ॻाल्हि थी आहे, बेसिकली ॻाल्हि इहा आहे, या जॾहिं इमरान ख़ान जी हुकूमत हुई तॾहिं बि या जेके ताक़तवर धुरियूं आहिनि उन्हनि जो इहो हुयो त NFC अवार्ड खे तरमीम कजे, पर इहो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इहो तरमीम न कई हुई। उन तरमीम जो मक़सदु हू तरमीम कनि या न कनि, हुकूमत चाहे थी त हुनखे 500 अरब रुपया एन्युअली वधीक मिलनि। ऐं जेको हाणे इन जो जेको ॿियो हलजी छवीं तरमीम में ॾिठो त आईनी पंहिंजो जेकॾहिं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ठही त बेंच कढी उन जो जेको आहे कोशिशि थिए थी पई त इहो NFC अवार्ड में जेकॾहिं इहो तब्दील न बि कजे, इन जो फार्मूलो या इन जी प्रोटेक्शन ख़तमु न बि कजे, तॾहिं बि इहो सूबनि खां कमिट कराए वठिजे त डिफेंस जे हद ताईं जेको आहे 500 अरब ताईं 4 ई सूबा जेको आहे उन में पंहिंजो कंट्रीब्यूट कनि। सो चवण जो मक़सदु आहे त हीअ जेके बि अमेंडमेंट्स आहिनि उहे धड़ियंदियूं आहिनि, हू पंहिंजो मक़सदु हर सूरत में हल कराईंदा। पोइ सिधी आङुर खां गे न करंदो त टेड़ी खां कटाईंदा। जेकॾहिं 500 अरब रुपया डायरेक्ट प्रोटेक्शन ख़तमु करे न वठंदा त हू NFC अवार्ड में ई सूबनि खां कमिटमेंट कराईंदा त हू बि जेको आहे जेको डिफेंस में, छाकाणि त डिफेंस तव्हांखे ख़बर आहे त जेकॾहिं सूबा हिकिड़ो मैकेनिज़म मौजूदु आहे त जॾहिं सूबा फ़ौज घुराईंदा आहिनि पंहिंजे सिविल एड लाइ त उन सिविल एड लाइ हू पैसा बि ॾींदा आहिनि, हिकिड़ो मैकेनिज़म मौजूदु आहे। बिल्कुल, या तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे। मां अखुनज़ादा चट्टान साहब ॾे वञणु चाहींदुसि। अखुनज़ादा चट्टान साहब, फरमाइएगा कि CC का इजलास होने जा रहा है थोड़ी देर में, उसके जो खबर होगी वो सामने आएगी, मगर जो 4 नुकात पे आपने आपकी यानी कि पार्टी ने इत्फाक किया है, और आज वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह भी ये फरमा रहे हैं कि जी NFC अवार्ड पर तो समझौता नहीं हो सकता, तो ये जो गाए बगाए जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर उनके रहनुमाओं की तरफ से जो बयानात हैं कि जी अगर NFC अवार्ड या रोल बैक होता है और कुछ भी ऐसा मामला होता है तो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, तो हमें भी एतराज़ होना चाहिए उस पर, हमें तो एतराज़ नहीं है, तो बाकी दीगर सूबे एतराज़ उस पर क्यों कर रहे हैं, KP सिंध और पंजाब सिंध और बलूचिस्तान क्यों कर रहे हैं। तो अगर NFC अवार्ड के तहत अगर कटौती होती है, और जो अभी लाल माली साहब भी तफसीलन उन्होंने इस पर रोशनी डाली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नुक्ता नज़र है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि वाकई रोल बैक नहीं होगा, 18वीं आईनी तरमीम जो है होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अभी तो किसी के पास मुसव्विदा नहीं है, लेकिन जिस तरह के आपने सवाल पूछ लिया तो सूबों की जो हुकूक है, अगर इसमें आप मुदाखलत करेंगे और इसमें आप कटौती करेंगे तो ये वफाक के लिए ठीक नहीं होगा। इससे वफाक कमज़ोर हो जाएगा। वो कौम परस्ती का जिन जो 18वीं तरमीम हमने करके और सूबाई खुद मुख्तारी दे के हमने बोतल में बंद कर दिया था, वो दोबारा से खुल जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस तरह के मुतनाज़िया चीज़ें जो है उसको तो छेड़ना ही नहीं चाहिए। बाकी मुस्लिम लीग ने मुसव्विदा दिया है हमारी चेयरमैन को, और जब से हमारी चेयरमैन को मुसव्विदा मिला है हमने अपना टीम इस पे बिठाया है, हमारा लीगल टीम। आपको मुसव्विदा मिला है, आप फरमा रहे हैं कि आपको मुसव्विदा मिला है, तो उसमें कौन कौन से ऐसे मुझे नहीं मिला है? नहीं, आपके चेयरमैन नहीं मिला है, मैंने कहा चेयरमैन को। जी। चेयरमैन ने वो मुसव्विदा दिया है अपनी लीगल टीम को। ठीक है। ये 4-5 दिन हमारी लीगल टीम ने इस पे मुसलसल काम किया है। ठीक है। अब कुछ नुकात पता है, कुछ आपको नुकात पता है? एक सेकंड जी, थोड़ी देर बाद हमारे CC का मीटिंग शुरू होने वाला है, पूरा मुसव्विदा हमारे सामने आ जाएगा। असेंबली का काम है कानून साजी करना। आप असेंबली को कानून साजी से तो नहीं रुक सकते हैं। कोई बिल आ जाता है वो पूरा की पूरा अच्छा भी नहीं होता है, वो पूरा की पूरा बुरा भी नहीं होता है। हम इसमें 3 कैटेगरी पे ये बिल को रखेंगे, इस मुसव्विदे को। इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम मान सकते हैं, इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम तब्दीली करना चाहते हैं, और इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम बिल्कुल मानने पे तैयार नहीं है। फिर हम अपना मुसव्विदा बना के और गवर्नमेंट के साथ बैठ जाएंगे। अगर हम और वो मुश्तरका मुसव्विदा बनाते हैं, हम कुछ बातें इनके मानते हैं, कुछ हमारे मानते हैं, हम और गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून एक मुश्तरका मुसव्विदा बनाते हैं,
تو پھر اس کو باقی جو ہماری کولیشن ہے اس کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، اس کو بھی اعتماد میں لینے کی کوشش کریں گے، اور ہم اپوزیشن کو بھی کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ ہم شیئر کریں، اور ان کی جو تجاویز ہے ظاہری بات ہے وہ یعنی کہ اخونزادہ چٹان صاحب، میں آپ کی بات سے جو سمجھا ہوں کہ آپ آج آپ کے یعنی کہ پارٹی کے جو ہے چیئرمین کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب، پریزیڈنٹ پاکستان اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور دیگر جو آپ کی لیگل ٹیم ہے وہ آج اس فیصلے کی گھڑی میں فیصلہ کریں گی، اور اس کے بعد دوبارہ پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھیں گے آپ، اور جو آپ کے نکات پہ جو اعتراضات ہیں اگر وہ دور ہوتے تو پھر مل کر وہی بلاول بھٹو صاحب میں 26ویں آئینی ترمیم والا آپ لوگ بھی کردار ادا کریں گے، فضل الرحمان کے پاس بھی جائیں گے، پی ٹی آئی کے بھی پاس جائیں گے، اور دیگر سیاسی جماعتوں کے بھی پاس جائیں گے، کیونکہ جو اعجاز میر صاحب نے بھی بات کی تھی کہ یہ مشروط ہو گیا ہے کہ جو کشمیر کے جو اب الیکشن ہیں وہ 27ویں آئینی ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی اگر ساتھ نہیں دیتی تب تک وہاں پہ وزیر اعظم کی تبدیلی ناگزیر ہوگی۔ دیکھیے جی، وزیر اعظم کشمیر ہمارا کوئی خواہش نہیں ہے، یہ تو جوا ہم کھیل رہے ہیں، یہ تو 5-6-7 مہینے کا وزیر اعظم ہے۔ اب تو پہلے ہمارے 4-5 کینڈیڈیٹ ہے، اگر ہم ایک کو بناتے ہیں تو 3 تو وہ ناراض ہو جائیں گے، اور الیکشن تک پہنچتے پہنچتے ہم نے یہ پہلے پی ڈی ایم کے دور میں یہ چیز دیکھا ہے۔ ہم تو ملک کو بچانے کے لیے ہر وقت اپنی سیاست کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہ تو ایک رسک ہے، اور ہمارے سر ڈالا ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ کا عددی اکثریت زیادہ ہے تو آپ لے لیں، ورنہ ہم تو اس چیز کو لینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تو کشمیر کی حکومت کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ؟ بالکل نہیں ہے بھائی، ہم نے پی ڈی ایم کا تجربہ دیکھا تھا، ہم نے ملک کو تو بچایا لیکن اپنی سیاست کو قربان کر دیا، ہم نے بھی اور مسلم لیگ نون نے بھی۔ تو اس طرح اگر ہم کشمیر میں ابھی یہ 6-7 مہینے تک کے لیے 6-7 مہینے میں ہم کشمیر کے لوگوں کو کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ ایک ایسے موسم میں جو اب وہاں پہ برف باری شروع ہو چکی ہے، وہاں پہ تو نہ ڈیولپمنٹ کا کام ہو سکتا ہے نہ کچھ اور ہو سکتے ہیں، ہم 6-7 مہینے میں اس کو کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ یہ تو کشمیر میں ایک اس طرح کے حالات بن گئی کہ موجودہ کیبنٹ کے ساتھ، موجودہ وزیر اعظم کے ساتھ کشمیر کے عوام چلنے کو تیار نہیں تھے۔ ان لوگوں کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ لوگ فریش الیکشن کریں، اور کشمیر کے مسائل کا حل فریش الیکشن ہے، لیکن ایسے ٹائم پہ یہ سارا سب کچھ آ گیا کہ ابھی کشمیر میں الیکشن نہیں ہو سکتا اس موسم میں، وہاں پہ برف باری شروع ہو گئی ہے، 4-5 مہینے تک وہاں پہ الیکشن کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے مجبوراً ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کیبنٹ کو اور وزیر اعظم کو چینج کرتے ہیں۔ ہمارا کمیٹی بنائی تھی جس میں ہمارے بھی ارکان شامل تھے، جس میں مسلم لیگ کی بھی ارکان شامل تھے، ہمارے راجہ پرویز اشرف صاحب شامل تھا، ہمارا قاہرہ صاحب شامل تھا، نیر بخاری صاحب شامل تھا۔ تو وہ کمیٹی نے پھر کشمیری کے جو لوگ احتجاج کر رہے تھے ان کے ساتھ بات کی کہ دیکھیں ہم وزیر اعظم کو تو اس موجودہ حالات میں چینج کر سکتے ہیں، کیبنٹ کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن فریش الیکشن آپ لوگ خود اپنے علاقے کو جانتے ہیں کہ فریش الیکشن نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، تو ہم جو بھی کچھ کریں گے نا وزارتیں، اگر ہمیں وزارتوں کا شوق ہوتا، کشمیر کے وزیر اعظم کا شوق ہوتا، تو ہم یہاں پہ مرکز میں وزارتیں لیتے، 4-5 بڑے بڑے وزارتیں ہم مسلم لیگ نون کے سامنے رکھ دیتے۔ سندھ کے اندر جو اس وقت بات ہو رہی ہے، سندھ کے اندر جو بات ہو رہی ہے کہ انتظامی یونٹ کی بھی بات کر رہی ہے، ایم کیو ایم کا تو اولینی مطالبہ یہ ہے، آج ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے، یقیناً وہ بھی اتحادی ہیں اس وقت پی ایم ایل این کے، ان کا تو مطالبہ یہی ہے کہ صوبوں کو جو ہے انتظامی بنیاد پہ تقسیم کیا جائے، اور سندھ کو اگر تقسیم کرتے ہیں تو سندھ سے جو ریٹ آئے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت برداشت کر پائے گی کہ اگر سندھ کو انتظامی طور پہ بھی 2 یونٹوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو؟ بھائی یہ کام مرکز نہیں کر سکتا، یہ مرکز کا ڈومین نہیں ہے۔ اگر سندھ میں 1 صوبہ بنانا ہے، 2 صوبے بنانے ہیں، 4 صوبے بنانے ہیں، وہاں کا اپنا منتخب اسمبلی ہے، وہ پہلے یہ فیصلہ کرے گا۔ اگر پختونخوا نے 1 صوبہ بنانا ہے، 2 بنانا ہے، 3 بنانا ہے، یہ فیصلہ مرکز نہیں کرے گا۔ اگر پنجاب نے بنانا ہے، یہ وہاں کے منتخب نمائندے فیصلہ کریں گے، اور اگر سندھ کے منتخب نمائندے چاہتے ہیں، سندھ اسمبلی چاہتے ہیں کہ وہ 2 صوبے بنائے، 3 صوبے بنائے، تو کون اس کو روک سکتے ہیں؟ لیکن اگر سندھ اسمبلی بنانا نہیں چاہتے ہیں، سندھ کے مختلف منتخب ایم پی ایز بنانا نہیں چاہتے ہیں، سندھ کے منتخب حکومت بنانا نہیں چاہتے ہیں، تو مرکز یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی تو لوگ ایسے ہواؤں میں باتیں کرتے ہیں، تھوڑی دیر بعد
انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. ہمارا CEC کا میٹنگ جیسا ختم ہوگا یا تو چیئرمین بلاول صاحب خود اور یا ہماری مگر آج وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے فرمایا کہ 27ویں آئینی ترمیم 18ویں آئینی ترمیم کو رول بیک تو نہیں کریں گی، مگر 27ویں آئینی ترمیم میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو وقت آنے میں پتہ لگ جائے گا. تو انہوں نے کیا اشارتاً ذکر کیا آرٹیکل 243 کا، جس میں پاک فوج کے سربراہ کے حوالے سے ذکر ہے. تو یہ سارا معاملات اس کے لیے تو نہیں ہے 243 کے لیے؟ مجھے تو نہیں پتا کہ کس چیز کے لیے ہے، لیکن آج کل ایک چیز تو ہے، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. آج کا وار جو ہے وہ ماڈرن نیٹ ورک سینٹرل وار ہے. یعنی اس میں جتنی بھی فورسز ہے وہ سارے ایک کمانڈ پہ کام کرتے ہیں. تو اگر اس ماڈرن وار پیئر کے لیے اگر ایک سربراہ بنانا چاہتے ہیں، مجھے نہیں پتا، وہ آرمی چیف بھی بن سکتا ہے، وہ نیول چیف بھی بن سکتا ہے، وہ ایئر فورس کا بھی بن سکتا ہے. اگر اس طرح کا ایک چیف ہو جس کے کمانڈ میں یہ سارے اکٹھے ہوں، تو میرے خیال سے یہ بری بات نہیں ہوگی. یہ تو میرا پارٹی کا نہیں، میں اپنا ذاتی رائے دے رہا ہوں، کیونکہ آج کل جو وار ہے وہ ماڈرن نیٹ ورک سینٹر یہ اس طرح کا چیز ہے. تو اگر اس طرح ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اپنی رائے، چلیں تھوڑی دیر کے بعد پوری پارٹی کی بھی رائے آ جائے گی، مگر کہیں نہ کہیں رائے جو پیپلز پارٹی کی صفوں میں ہے، جو مختلف لوگوں سے آپ کے رہنماؤں سے بات ہوتی ہے، تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج تو نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. تو اعجاز واحد صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گا. سر، جو اخنزادہ چٹان صاحب کہہ رہے ہیں ان کی ذاتی رائے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی رہنماؤں سے کئی دنوں سے پروگرام میں جو بات ہو رہی ہے، دیگر نجی محفل میں بھی باتیں ہوتی ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 243 جو ہے، اگر جو اس وقت جو بات کی جا رہی ہے اگر وہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو فیلڈ مارشل صاحب کو جو ہے آصف منیر صاحب کو ایک مزید مدت ملازمت میں اس کا ایک امپلیمنٹ بھی ہو جاتی ہے اور وہ سربراہ بھی بن جاتے، تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں بری بات ہے یا نہیں ہے. اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہر آرمی چیف آئندہ جو بھی آنے والا ہوگا وہ یہی کہے گا کہ مجھے بھی فیلڈ مارشل بناؤ. تو یہ ایک بڑا سلسلہ چل پڑے گا. تو اس کا خدشہ مجھے اپنی جگہ پہ نظر آ رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ کچھ لوگ اس کے حق میں بھی ہیں کہ اس کو آپ نے جب پروموٹ کیا ہے تو اس کو کانسٹیٹیوشن میں اس کی گنجائش نہیں ہے، تو وہ ایک پوسٹ کریٹ کر کے اس کو ایک کور اپ کرنا چاہتے ہیں. اس حد تک جو ہے وہ تو معاملات ٹھیک ہے. لیکن اب اگر اس کے بعد اور اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے، یا صدر کے اختیارات کم ہوتے ہیں، یا جو سپریم کمانڈر کا ان کا رول چینج ہوتا ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو پھر شاید اس کی پیپلز پارٹی مزاحمت کرے گی. لیکن فیلڈ مارشل کی پوزیشن کو لیگلائز کرنے کی حد تک جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض ہوگا. تو وہ جو باتیں سامنے آئی ہیں اب تک، تو اس حوالے سے تو یہی ہے کہ 243 میں جو امینڈمنٹ پروپوز ہے وہ فیلڈ مارشل کے آفس کو جو ہے ایک لیگل کور دینا ہے. تو وہ سلسلہ ہے. اب وہ کیسے ہوگا؟ صرف ان کی حد تک محدود ہوگا؟ ماضی میں بھی حکومت کر پائے گی؟ کیا ہوگا؟ وہ امینڈمنٹ جب تک بل سامنے نہیں آئے گا تب تک اس کی ڈیٹیلز پہ میرے خیال میں بات کرنا اسپیکولیٹو ہوگا. سر، یہ دوسرا جو نقطے پہ اتفاق ہوا ہے جو ہے مہر صاحب، جو ماجسٹریٹ کے نظام کو بحال کرنا، تو ماجسٹریٹ کے نظام کو بحال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور دونوں PMLN اور پیپلز پارٹی سمجھتی ہے، یا پارلیمنٹ میں جو بل لایا جا رہا ہے 27ویں آئینی ترمیم میں، اس میں ماجسٹریٹ پہ زیادہ ذکر دیا گیا، یا کچھ یہ جو شکیں ہیں، جو نکات ہیں، وہ چلیں قابل غور بھی ہوں گے اور لوگوں کو بتائے بھی جائیں گے کہ جی آپ کے فائدے کے لیے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس طرح بات پہلے چلی تھی، اس میں یہ ہے کہ جو میجسٹریٹی نظام میں ایڈمنسٹریٹو پاور بھی، ایگزیکٹو کا پاور بھی میجسٹریٹ کے پاس ہوتا ہے، جوڈیشل پاور بھی اس کے پاس ہوتا ہے. یعنی کہ وہ آپ کی اپیل بھی وہی سنے گا. تو پہلے جب سیپریشن آف جوڈیشری، ایگزیکٹو اور جوڈیشری کو الگ کیا گیا تھا،
تو اس اسکیم کے تحت یہ رکھا گیا تھا کہ ایگزیکٹو پاور کو جوڈیشل پاور نہیں ہونا چاہیے. اب اگر وہ پاور واپس بحال ہوتا ہے تو میجسٹریٹ جو ہے وہ کل پولیٹیکل اپرائزنگ آپ دیکھ رہے ہیں، نیپال میں کیا ہوا، بنگلہ دیش میں کیا ہوا، انڈونیشیا میں احتجاج ہو رہے ہیں، سری لنکا میں کیا ہوا. تو اس ڈر اپنی جگہ پہ ایسا لگتا ہے حکومت کے اس معاملے کے پیچھے کہ انہیں بھی ڈر ہے کہ پاکستان میں شاید کہیں اپرائزنگ ہو پبلکلی، تو اس کو جو ہے کیسے روکا جا سکے. تو وہ ایک پرپز ہو سکتا ہے. ادر دین دیٹ مجھے تو اور کوئی ایسا پرپز اس کا نظر نہیں آتا. تو باقی اگر بل سامنے آنے کے بعد پتہ لگے گا کہ اس میں اصل عزائم کیا ہیں حکومت کے. لال مالی صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا. سر ایک تو یہ ہے کہ جو بیرسٹر گوہر کا بیان ہے، میں نے اسٹارٹ میں بھی آپ سے رکھا تھا، مگر آپ نے اسے تفصیلی جو ہے 27ویں آئینی ترمیم میں بات کی. مگر سر اس کو مخصوص اگر اس پہ آپ کا میں جواب لینا چاہ رہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم ٹھیک نہیں تھی تو 27ویں آئینی ترمیم کیسے ٹھیک ہوگی؟ سر وہ کہہ رہے ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں، قانون دان بھی ہیں، مگر تو بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں تو یقیناً یہ آپ کی پارٹی کا ہی موقف ہوگا. بالکل یقیناً انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اس کو ہر جمہوری اور قانونی اور آئینی انداز سے اس 27ویں ترمیم کو اپوز کرے گی. دیکھیں بنیادی چیز نیت کی ہوتی ہے. آپ کو حکومت کی یا اس ہائیبرڈ نظام کی نیت صاف ظاہر نظر آ رہی ہے. جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں وہاں پہ اگر عام لیجسلیشن ہوتی ہے، کوئی عام قانون بنتا ہے تو وہ بھی پبلک کے لیے اوپن کر دیا جاتا ہے. میڈیا ڈیبیٹ کرتا ہے، سوشل میڈیا ڈیبیٹ کرتا ہے، پرنٹ میڈیا ڈیبیٹ کرتا ہے، سیمینارز ہوتے ہیں. لیکن یہ کل لگتا ہے کہ یہ ترمیم جو ہے پیش ہونے جاری ہے اور یہ جمہوریت کے دعوے دار، چاہے وہ بلاول بھٹو صاحب ہوں چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ نہیں اس کو پہلے پبلک ڈسکورس میں جانا چاہیے، اس میں ڈسکشن ہونا چاہیے اور پھر اس کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے. تو اس میں کوئی ڈسکشن نہیں ہے. اس سے اس حکومت کی نیت صاف ظاہر ہوتی ہے. جہاں تک آپ نے سندھ کی ڈویژن کی بات کی، میں نے کہا کہ وہ ایک بڑا اچھا لطیفہ نصیر میمن صاحب نے سنایا. وہ یہ تھا کہ ایک شخص کو پھانسی ہوئی تو اس کے جو وارث تھے انہوں نے وکیل کو پکڑ لیا کہ تم نے کیس صحیح نہیں لڑا. تو وکیل نے کہا کہ کیس میں نے بہت اچھا لڑا تھا. جج صاحب نے تو پھانسی کے ساتھ ساتھ مونچھیں مڈوانے کا بھی کہا تھا، وہ میں نے ختم کرا دی، اب صرف پھانسی ہوگی. تو یہ اسی طرح سے کچھ یہ پھانسی والا پروگرام ہے، یہ مونچھیں نہیں مڈوائیں گے. تو اب جہاں تک 143 کا جو ہے جو آرمی چیف کا، اگر یہ اس حد تک ہے کہ 143 ہے یا 243 ہے؟ 243 سوری 243 جہاں تک یہ ہے کہ اس میں ٹائٹل کریٹ ہوگا فیلڈ مارشل کا، دیٹس اے ڈیفرنٹ سٹوری. لیکن کیونکہ اگر اس میں دو مین چیزیں یہ ہیں کہ اس کا سپریم کمانڈر پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوگا اور وہ فیڈرل جو گورنمنٹ ہے اس کے کنٹرول میں رہیں گی آرمڈ فورسز. اگر ان کو تبدیل کیا جاتا ہے تو یہ ایسا ہوگا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن جائے گی. تو اس وقت اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جس طرح کی یہ حکومت کام کر رہی ہے، جس طرح سے اس کو سیکریسی میں ڈبو کر کام کر رہی ہے. اور میں ایک کشمیر کے حوالے سے اخوزادہ صاحب نے بات کی تو میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں کشمیر کے وزیر اعظم کو اس لیے ہٹایا جا رہا ہے کہ کشمیر کے وزیر اعظم جب ابھی ریسنٹلی آزاد کشمیر میں لوگوں نے احتجاج کیا تو اس نے گولیاں چلانے سے انکار کیا، اس کو ریزسٹ کیا. میں اس پرائم منسٹر کا حامی نہیں ہوں، بس اس کی یہی ایک وہ بن گئی اور وہاں پہ اس کو اس لیے ہٹایا جا رہا ہے. اور یہاں پہ ان ترامیم کی ظاہر سی بات ہے اس ملک میں تو یہ سیاست تجارت بن گئی ہے. سر سیاست اور تجارت ہے، مگر سر آگے تھوڑا بڑھتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم میں آنیاں جانیاں لگیں اور ابھی جو سی سی کا اجلاس جو ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا باضابطہ اس کا جو ہے اس وقت آغاز ہو گیا ہے اور شروع ہو چکا ہے. تھوڑی دیر میں اس کی جو ہے جو فیصلہ ہوگا اس کی پریس ریلیز کے تھرو سامنے آئیں گی اور مختلف سورسز کے تھرو بھی آنے شروع ہو جائیں گی تھوڑی دیر میں. مگر اس کے ساتھ ساتھ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی یہ ہوا کہ مسودہ جو تھا وہ کسی کے پاس کچھ تھا، کسی کے پاس کچھ تھا. پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کوشش کی، فضل الرحمان صاحب کے پاس آئے، آپ کے پاس آئے. ابھی بھی یہی صورتحال رکھی کہ کہیں نہ کہیں جو نکات ہیں اس پہ تو اتفاق ہو چکا ہے. جو بیسک جرنلسٹ تھوڑا بہت مجھے سمجھ میں آیا ہے
باقی یہ ایک حتمی شکل دینی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور لوگوں کو اپنے کو اعتماد لینا ہے اور یہ خبر دینی ہے کہ ہاں جی اجلاس ہوا اور اس میں یہ طے پایا، فیصلہ تو ہو چکا ہے فیصلے کی گھڑی میں۔ اخونزادہ چران صاحب، میں ایک چیز ایڈ چاہتا ہوں، دیکھیں جو 26 ترمیم میں ایک چیز کہہ دوں پھر آپ اخونزادہ صاحب جی جی ضرور۔ دیکھیں جب 26ویں ترمیم ہوئی تھی اور جب مولانا فضل الرحمان صاحب سے انہوں نے ڈیفرنٹ پارلیز کی بہت زیادہ اور بہت زیادہ بات چیت تھی، پھر انہوں نے ایگری کیا کہ ہم آئینی بینچ بنا رہے ہیں۔ جب ایک آئینی ایک بینچ بن گیا، جب ایک پولیٹیکل چلے پاکستان تحریک انصاف ہم کہتے ہیں کہ ہم اس میں شامل نہیں تھے، یہ کہتے ہیں کہ ہم شامل تھے، تو ایک پولیٹیکل کنسنسس ہو گیا، اس سے انہوں نے اسی آئینی بینچ کے تھرو آرمی یا ملٹری کورٹس کو انہیں لیجیٹمائز کرایا، اس سے ہماری انہوں نے ریزرو سیٹیں ہڑپ لیں، اس سے انہوں نے ایک وہ ججز کا بھی جو ہے نا اس میں ترامیم میں، اب ججز کو بھی یہ اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں جیسے پنجاب اور سندھ پولیس ہے، جب بھی سی ایم ناراض ہو تو پی ایم ناراض ہو تو اس کا تبادلہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک دفعہ ایک چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں، وہ اس کا آلریڈی ایک کیس جو ہے سپریم کورٹ میں جاری ہے، اب اس کو متاثر کرنے کے لیے اس کو، کیونکہ اس میں اتنے زبردست آرگومنٹ ہو چکے ہیں کہ فل کورٹ ہونا چاہیے، اس میں شاید یہ اپنے خود کے لیے خطرہ محسوس کریں، تو ایک یہ بھی وجہ بن رہی ہے کہ یہ رات کے اندھیرے میں یہ ترامیم لانا چاہتے ہیں۔ اخونزادہ چران صاحب، یہ تو طے ہے کہ جو کہہ رہے ہیں لال مالی صاحب، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو خدشات ہیں کہ جس سندھ حکومت جب چاہتی ہے کہ آئی جی یا جو ہے چیف سیکرٹری یا دیگر کو جیسے ہٹانے کا فیصلہ جو ہے راتوں رات کرتے ہیں، تو آنے والے وقت میں 27ویں آئینی ترمیم آنے کے بعد ان کو خدشات ہیں، شاید جج صاحبان کے لیے بھی ایسے ہی ہو۔ مگر سر یہاں پر اگر بات کی جائے تو آپ کی جو لیڈرشپ ہے جو بیٹھی ابھی تھوڑی دیر میں خبر آ جائے گی بلاول ہاؤس کراچی میں، تو اس کے بعد ذمہ داری عائد ہو جائے گی آپ پہ بھی، آپ کے کندھوں پہ بھی، کہ آپ کردار ادا کریں 27ویں آئینی ترمیم کو منظور کروانے کے لیے۔ فضل الرحمان اور دیگر سیاسی پارٹیاں، ایون کہ پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی جماعتیں، وہاں پہ بھی آپ کردار ادا کریں گے؟ دیکھیے جی، اگر ہم جو مسودہ بنائیں اور ہم اور مسلم لیگ ایک مسودے پہ متفق ہو جائے تو ضرور ہم اس کے لیے کوشش کریں گے، لیکن اگر کوئی اس میں صوبائی خود مختاری کو، لوگوں کے حقوق کو کوئی ٹھیس پہنچتا ہے تو اس پہ تو ہم راضی نہیں ہو سکتے، وہ تو ہمارا ریڈ لائن ہے کہ 18ویں ترمیم پہ کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لال مالی صاحب کا بھی اور ان کے پارٹی کا بھی یہ رویہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں نہ مانوں والی تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ آپ لوگ بھی مسودہ کل یہ نہیں آ رہا ہے، یہ سول سوسائٹی کے پاس بھی جائے گا، یہ اپوزیشن کے پاس بھی جائے گا، لیکن جب مسودہ بن جائے گا۔ سر 26ویں آئینی ترمیم کے معذرت سے یہاں پہ قطع کلام معاف کیجئے گا، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم بیرسٹر غور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ہی ان کو وہی ٹھیک نہیں تھی، تو 27ویں کیسی ہوگی؟ کیونکہ جو اس کا مسودہ تھا، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ میڈیا کے پاس آئے گا، یہ وکلا کے پاس جائے گا، تمام بار میں جائے گا، جو کہ آج اسحاق ڈار صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ جائے گا اور اس پہ بحث ہوگا اور اس کے بعد اس کو جو ہے کہیں نہ کہیں لایا جائے گا۔ تو ماضی میں 26ویں آئینی ترمیم میں تو یہ نہیں ہوا، فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ اس میں یہ ہوا تھا، ہمیں جو مسودہ دیا وہ ہم نے بھی مسترد کر دیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی مسترد کر دیا، پھر ہم نے اپنا مسودہ بنایا، ہم نے اور مسلم لیگ نے مشترکہ طور پہ وہی مسودہ پھر ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ شیئر کیا، اور پھر گوہر صاحب جو کہہ رہے ہیں تو یہ گوہر صاحب کا دعویٰ ہے، اس کا کلپ نکالو، وہ اپنی میڈیا پہ چلاؤ۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ فضل الرحمان صاحب کا جو مسودہ ہے اس کو 95% ہم نے بنا کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے اور ہم نے کہا کہ ہم اپنا مسودہ واپس لیتے ہیں، اور آپ نے جو مسودہ بنایا ہے اس کو ہم اسمبلی میں لاتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا بنایا گیا مسودہ تھا، اور یہ سارا سب کچھ جو ہے وہ ریکارڈ پہ ہے۔ ابھی تک مسودہ مکمل نہیں ہے، مسودہ تب مکمل ہوگا جس پہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ بھی متفق ہو جائیں، اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپوزیشن کو بھی، ہو سکتا ہے سارے تم ہمارے ساتھ متفق نہیں ہو سکتے، لیکن جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہم متفق کر سکتے ہیں اس کو متفق کر لیں، پھر وہ مسودہ ہوگا، وہ عوام کے سامنے بھی آئے گا، وہ سوشل سوسائٹی کے سامنے بھی آئے گا، میڈیا کے سامنے بھی آئے گا،
اور اس میں سول سوسائٹی میڈیا، تو یہ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ یہ مسودہ لے لے، اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کچھ چیز اس میں ایسے ہے، مثال کے طور پہ آئینی کوٹ یہ ہمارا پرانا مطالبہ ہے، تو اس پہ تو ہم راضی ہیں، اس پہ تو ہم ووٹ دے سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں اس میں ایسے ہوں گی جس میں ہم ترمیم چاہیں گے، کچھ چیزیں ایسے ہیں جس کا تعلق 18ویں ترمیم سے ہے، وہ ہمارا ریڈ لائن ہے، اس پہ ہم بالکل راضی نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح پی ٹی آئی بھی وقت سے پہلے کہ چیز اسمبلی تک آیا نہیں ہے، اور اب اس یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی سر آیا مخالفت نہیں کریں ہے، گے۔ مگر جو کیا اپوزیشن کا کردار صرف یہ ہے کہ وہ مخالفت کرے؟ بالکل مخالفت اپوزیشن کا میں ایک کردار، بات ایڈ کر سکتا ہوں؟ بالکل اخنزادہ چٹان صاحب قطع کلام معاف کیجیے، اپوزیشن کا کام ہے مخالفت کرنا، آپ بھی اپوزیشن میں ہوتے تھے تو کرتے میں تھے اس یہ کا۔ کہہ رہا تھا کہ بالکل اپوزیشن کا کردار یہ نہیں ہونا چاہیے، اپوزیشن کا کردار تعمیری ہونا چاہیے، اور تعمیری کردار یہ ہے کہ اگر آپ کو حکومت کا مسودہ پسند نہیں ہے تو آپ اپنا مسودہ بنا کے۔ جناب لال مالی صاحب، آفتاب بھائی میں ایک سوال پوچھوں؟ میں نے جو یہ بات کہی تھی، آفتاب بھائی میں نے جو یہ بات کہی تھی کہ یہ سارا سیکریسی میں ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بلاول بھٹو صاحب خود کہہ چکے ہیں۔ پارلیمنٹ سے پیپلز پارٹی بائیکاٹ کر چکی ہے کئی دفعہ، اور یہ کہہ چکی ہے کہ یہاں پہ جو قانون سازی ہوتی ہے اسے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ آپ کو نذیر طارق صاحب کا بھی وہ جملہ یاد ہوگا جس دن یہ 26ویں ترمیم کا مسودہ پیش کیا جا رہا تھا، اسی رات کو طارق صاحب نے بڑے خوش ہو کے کہا تھا کہ آج مجھے بھی یہ مسودہ مل گیا ہے۔ تو آپ کے لا منسٹر کو مسودہ نہیں ملتا، میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، جو آن فیکٹس آن ریکارڈ ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائی 26ویں آئینی ترمیم کا جو مسودہ تھا اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے، ہمارے پاس بھی تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی تھا، اور آپ کے ساتھ بھی تھا، اور آپ نے کہا تھا آپ سے مطلب آپ کی پی ٹی آئی نے کہا تھا، علی ظفر صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا مسودہ ہے اس کو 95% ہم نے بنا کے ان کو دیا ہے۔ ابھی 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہیں، تو پہلے سے آپ اس طرح کیسے کہہ سکتے کہ یہ راتوں رات اور اندھیرے میں ہو جائے گا؟ آپ تب تنقید کریں جب یہ عوام کے سامنے نہ آئے، جب یہ میڈیا کے سامنے نہ آئے، مگر سر جو نکات آئیں گے یقیناً اس پہ بات کریں۔ بالکل اخنزادہ چٹان صاحب، جو نکات آئیں گے اس پہ جس پہ بحث ہوگی، مگر ابھی سے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے صفوں سے جو باتیں آ رہی ہیں، جو بیانات آ رہے ہیں، اس کو لے کے سندھ کے کمپریس بھی پریشان ہے، سندھ کے لوگ بھی پریشان ہیں، شاید کے پی اور بلوچستان کے بھی پریشان ہوں گے۔ اعجاز ماہر صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ اعجاز ماہر صاحب، جو میں نے اس وقت بات کر رہا ہوں آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں، کیونکہ آج کی خبر یہ بھی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف سندھ کے تمام قوم پرستوں نے مشترکہ طور پر اس کو کہا ہے کہ ہم ہرگز جو ہے اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ جو ہے 27ویں آئینی ترمیم میں سندھ کے لیے جو باتیں کی جا رہی ہیں، جو پی ایم ایل این اور وفاقی وزراء کی طرف سے جو نکات بیان کیے جا رہے ہیں مختلف سوشل میڈیا ٹاک شو پہ، اس پر جو ہے سندھ کے قوم پرستوں جو ہے احتجاج پہ جائیں گے 8۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی تک تو کوئی مسودہ سامنے نہیں آیا اور نئی اس طرح کی مختلف باتیں چل رہی ہیں، اور یہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ 18ویں ترمیم کے خلاف جو ہے وہ مرکزیت کو مضبوط کرنے والی جو سوچ ہے ایک وفاق کی، جی ان لوگوں کی پہلے دن سے یہ کوشش رہی ہے، چاہے اس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے بھی این ایف سی کو جو ہے یہ تحفظ کو ختم کرنے کی کوشش۔ جی اچھا، اعجاز صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اچھا لال والی صاحب، اگر دیکھا جائے تو آپ کی دور حکومت میں بھی یہ سوال ہوا تھا، اور سندھ میں یہ بڑا زور و شور سے سندھ کے جو ہلو جی جناب۔ ہاں، تو آفتاب صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں کہ یہ پہلے دن سے کوششیں اس طرح کی ہوتی رہی ہیں، اب اگر ایسی چیزیں ہوں گی جس میں پہلے یہ بھی بات آئی تھی کہ جو صوبے بنانے ہیں اس کا جو آئین میں طریقہ کار ہے اس میں شاید اس آرٹیکل میں بھی تبدیلی ہوگی، تو اب میرے خیال میں وہ تو نہیں ہوگا، اور کچھ چیزیں شاید ایسی تھیں کہ مجھے جو تاثر ملا بلاول صاحب نے جب یہ بیان جاری کیا قطر کے دورے سے پہلے کہ ہم 6 تاریخ کو میٹنگ بلا رہے ہیں اور حکومت نے ہمیں اپروچ کیا ہے،
تو وہ خود بیان سے جو میں نے بٹوین دا لائن ریڈ کیا وہ یہ تھا کہ شاید ان کے اوپر پریشر تھا اور اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے ایک ڈیبیٹ جنریٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ چیزیں پبلک میں اوپن کی. تو پھر نیشنلسٹ کا بھی اس پہ موقف آیا, وکلا برادری کا بھی آیا, سب نے اس کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا. تو اب حقیقت یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وقت کی وہ اندھے گھوڑے پہ سوار ہوتی ہے, اور اس میں چاہے پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو. پی ٹی آئی کا بھی ابھی لال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا میں یہ طریقہ ہے, دنیا میں آپ نے جب پیکا آرڈیننس لایا تھا وہ راتوں رات نہیں تھا, اس پہ کس سے مشورہ کیا تھا. تو یہ حکومت میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی ڈوریاں کہیں اور سے ہلتی ہیں. تو یہ سب جماعتوں کا ہم حکومت کی بات کی تو عظما کاردار نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ میڈم آپ کی وقت دینے کا, کیونکہ وقت پہ اگر ہمیں جوائن کرتی تو پی ایم ایل این کا اور وفاقی حکومت کا اور آپ کی پارٹی کا یقیناً موقف بڑا اہم تھا اور آنا چاہیے تھا. مگر ابھی بھی جو وقت بچا ہے کوشش کروں گا کہ اس تھوڑے سے وقت میں بھی آپ سے زیادہ جان سکے. 27ویں آئینی ترمیم میں 4 نکات پہ اتفاق تو ہو چکا ہے, مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اجلاس شروع ہو چکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی میں بلاول بھٹو کی اور صدر مملکت آصف علی زرداری کی سربراہی میں, فرمائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو فیصلہ کرنے جائے گی اس پہ آپ اور پیپلز پارٹی اتفاق کریں گے, کیونکہ سندھ کے اندر بڑا بحث چل رہا ہے, پاکستان کے اندر بڑا بحث چل رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم سے شاید صوبوں کو جو خدشات ہیں وہ بڑے اہم ہیں. 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے جا رہے ہیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. پہلے تو آپ کے جو ابھی میرے خیال میں اینالسٹ بیٹھے ہوئے تھے اخونزادہ چٹان صاحب ہیں, سابق ایم این اے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, لال مالی صاحب ہیں سابق ایم این اے ہیں پی ٹی آئی سے, اور اعجاز وحید صاحب ہیں سینئر تجزیہ نگار ہیں. جی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ان کی ڈوریاں کوئی اور ہلا رہا ہے, تو میں ان سے مؤدبانہ کہنا چاہوں گی کہ ڈوریاں کوئی کسی کی نہیں ہلاتا ہے. ہم ایک جمہوریت پسند حکومت ہے اور پارٹی ہے, اور ہمارے ملک میں ڈیموکریٹک آرڈر ہے. جو بھی ہوتا ہے سپریم باڈی جو ہے اس کی پارلیمنٹ ہے, اور اس کے تھرو ساری یہ امپورٹنٹ ڈیسیژنز جو ہیں کرتی ہیں. تو کوئی کسی کی ڈوریاں یہاں نہیں ہلاتا. ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انہوں نے بہت بار کہا ہے کہ ہم اپنے جو جمہوری حکومتوں کے پیچھے کھڑے ہیں, جس ان کے فیصلے ہوں گے ہم ان کو سپورٹ کریں گے, چاہے وہ کون سی پارٹی بھی آئے پاور میں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو خدا کے لیے یہ اس طرح کی باتیں کرنی آپ بند کر لیں. آپ اپنی جمہوریت کو بے توقیر کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے. ٹھیک ہے سر, میڈم اسی طرف آئیے گا, 27ویں آئینی ترمیم کی طرف آئیے گا کیونکہ وقت کی کمی ہے. 27 دیکھیں 27 جو آئینی ترمیم ہے, پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جب پرائم منسٹر خود سے اور ملاقات کی بلاول صاحب سے, تو میرے خیال میں اس وقت تھوڑا پری میچور تھا کہ بلاول صاحب نے فوراً ایک ٹویٹ کر دیا. کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ مل کے لا منسٹر بھی ہوتے اور بلاول صاحب بھی ہوتے اور لوگ بھی ہوتے, اور وہ مل کے کوئی ایک پبلک اسٹیٹمنٹ دیتے اس کی شروعات کے لیے. ابھی یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ابھی پورا پارلیمنٹ میں آنا ہے, سینٹ میں آنا ہے, پوری اس پہ ڈیبیٹ ہونی ہے, اس پہ ڈسکشن ہونی ہے, اور بلاول صاحب کو اور کچھ نہیں تو اپنی اسپیچ. یہ آپ جو باتیں کر رہی ہیں ایسا ہوگا, کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں تو ایسا نہیں ہوا تھا, کیونکہ مسودہ جو تھا, جو تھوڑی دیر پہلے تمام میرے جو مہمان ہیں جو پینل میں ان سے یہی بحث ہو رہی تھی اور بات ہو رہی تھی کہ سب کے پاس الگ الگ تھا. ایون کہ وزیر قانون جو وفاقی وزیر قانون اطہر صاحب ہیں, انہوں نے خود فلور پہ کہا تھا کہ مجھے خود ابھی ملا ہے. تو اب کیسے اعتبار کریں کہ 27ویں آئینی ترمیم والا مسودہ جو تیار ہوگا یا بحث ہوگا سینٹ میں ہوگا, قومی اسمبلی میں ہوگا, بارس میں ہوگا, میڈیا پہ ہوگا, ایسا تو نہیں ہوگا کہ اچانک وہ وفاقی وزیر جو ہے فلور پہ کھڑے ہو کے کہیں کہ جی ابھی مجھے ملا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے. آئینی ترمیم جو تھی اس کی 10 سے 12 میٹنگز ہوئی تھیں جس میں تمام بشمول پی ٹی آئی کے شرکت انہوں نے کی تھی. ہر ایک کا اپنا مسودہ تھا, ہر ایک کی اپنی آراء تھی, سب کو اکوموڈیٹ کیا گیا تھا. یہ مولانا صاحب کے اور ان کے کہنے پہ آئینی بینچ بنا اور آئینی عدالت بھی بنی, کیا یہ سب بھول گئے ہیں باتیں؟ یہ کوئی رات کے اندھیرے میں تو کچھ نہیں ہوا. یہ تو بیرسٹر بہت پوری اپنی یہ اور ان کا اپنا وسیلہ ہے کہ یہ پہلے مولانا کے پیچھے چھپ کے بیٹھتے رہے اور اس کے بعد یو ٹرن لے کے بھاگ گئے. اب اس میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی ہماری ایک اتحادی جماعت ہے,
MQM हमारी इत्तेहादी जमात है, ये मौलाना साहब हमारे साथ हैं, हम इन सब की को इज्जत भी देते हैं, इनकी बात को सुनते भी हैं। अगर किसी को कोई भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। जी मैडम, सिंध के लोगों को बिलखुसूस सिंध के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज वज़ीर आला साहब ने भी फरमाया कि 18वीं आईनी तरमीम को रोल बैक नहीं होने देंगे, तो 27वीं आईनी तरमीम में 18वीं आईनी तरमीम में जो तमाम सूबों को जो ड्यू शेयर NFC के तहत जो चीज़ें मिली थी, उसको नियतन आप बताएं कि आपकी नीयत में है कि वाकई विफाक को वापस की जाएं या लेने की कोई ऐसी आपकी ख्वाहिश है, या आपसे मुराद यानी कि विफाक की और मुस्लिम लीग नून की? मुझे जो जितना मालूम है वो उतना ही मालूम है जितना मीडिया पे हमें बताया गया है। मुझे ये पता है कि वफाक ने एजुकेशन का डिपार्टमेंट और खानदानी मनसूबाबंदी का जो डिपार्टमेंट है वो कहा है कि वफाक को वापस आए। बाकी सारे जिस डिपार्टमेंट्स हैं पंजाब में वो सब ये सूबे के पास ही होने हैं, उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा है। और सिर्फ ये कहा गया इनको जो तहफ़्फ़ुज़ था ये यानी कि आप कह रही हैं कि दो चीजें जो आपको मालूम है, एक जो है एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, और दूसरा और खानदानी मनसूबाबंदी। ये दो महकमे जो हैं इसका वफाक में। अच्छा, आप एजुकेशन में भी देखें, बात सारी ये है कि एक सिंगल नेशनल करिकुलम, एक नजरिया जो है वो बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि हर सूबे ने अपना अलग करिकुलम बना लिया है, कोई किधर को मुंह किया हुआ है, कोई किधर को मुंह किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये जब मिल बैठ के सब अगर डिस्कशन होगी तो करिकुलम डेवलपमेंट जो है फेडरल को जा सकती है, और नीचे जो वो एजुकेशन के स्कूल्स को देखना, टीचर ट्रेनिंग, बाकी सारी मॉनिटरिंग वो सूबों के पास। मतलब कोई लाएमन बन सकता है ना इसका, मतलब अभी कुछ भी डेफिनेट तो नहीं है ना। आपस में जब बैठेंगे उसके बाद सारी चीजें डिस्कस होंगी तो एक फाइनल जो है एक पदोफाल उसके सामने आएंगे। आर्टिकल 243 के हवाले से क्या कहेंगे मैडम, कि आपके सफ़ों में यानी कि PMLN की सफ़ों में क्या बहस हो रही है, क्या जिक्र हो रहा है? कि बात ये है कि हमारा जो फील्ड मार्शल का जो ओहदा है वो अयूब खान के बाद जो हमारी जो आइन है उसके बाद 1973 में हमारी ये आइन बना था हमारा। तो उसमें कोई इस ओहदे का, क्योंकि उसके बाद नहीं किसी को ये ओहदा गया असद मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बनाया गया, तो उनको तहफ़्फ़ुज़ देना जो है एक अच्छी बात है। बाहर का हक जो हमने जीता है उनकी सरबराही में, उनकी लीडरशिप में, तो और प्राइम मिनिस्टर उनके हमारे साथ, हम सब इकट्ठे हैसुल कौम, तो उसमें पूरी दुनिया में हमारी साख बनी है, पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है इस वक्त। तो हमको अच्छी बात है कि हम इस फील्ड मार्शल के ओहदे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें जो कि इस वक्त मौजूद नहीं है हमारे आईन में। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इन नुकात पर जो 4 पे इत्फाक किया, मजीद जो आप कह रही हैं कि 2 खासतौर पर एजुकेशन और इस पर और दीगर चीज़ों पर पीपल्स पार्टी इत्फाक करेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब जो है आज जो फरमा रहे हैं कि उनको रोल बैक नहीं होने देंगे। रोल बैक होने का मकसद ये है कि अगर एजुकेशन सबसे बड़ा एक डिपार्टमेंट है एक सूबे का, चाहे वो KP, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान का हो, वही अगर सूबों से आप विफाक ले ले तो फिर कैसे इत्फाक होगा? देखिए ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं, मतलब है कि देखें ये डेवोल्यूशन के बाद आपको पता है कि ये इतनी ज्यादा स्कूल हैं, इतने ज्यादा उनके मामलात होते हैं। ये फेडरल हुकूमत में मुझे नहीं पता कि किस तरीके से उन्होंने इसको आगे लेके बढ़ना है, ये भी डिटेल जब आएगी ना, क्योंकि पंजाब को बिल्कुल आप ही वजह फरमा रही है कि कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि सिंध की वजारत तालीम, KP की, बलूचिस्तान की, इवन के पंजाब की, जो इनको इस वक्त 18वीं तरमीम के बाद उनके पास फुल अख्तियारात हैं, उसके बावजूद मैं सिंध की बात करूंगा कि कई स्कूल और पाकिस्तान के जो रोज़ाना की बुनियाद पे जो खबरें आती हैं, आप भी देखती हैं कि कई स्कूल जो है बंद पड़े हुए हैं और कितने बच्चे जो है तालीम से महरूम हैं। लाल माली साहब इत्फाक करेंगे, क्योंकि वक्त की कमी है, मुख्तसर कीजिएगा कि जो है उज़मा कारदार साहिबा कह रही कि अब तो कबल वक्त है कहना, क्योंकि फैसले की घड़ी में फैसले होने हैं, मगर उन्होंने जिन नुकात पर जो बात की है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ समझते कि वाक़तन जो है विफाक जो है उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, मगर सवाल तो है कि वो कह रहे हैं कि अब तो सिर्फ 2 महकमे जो हैं वो सूबों से वापस लेने की बात हुई है, मज़ीद जो फाइनल चीज़ें आएंगी उस पर बाद में बात की जाएगी, मगर अब जो बहस हो रहा है ये तो है। लाल माली साहब
भाई पहले तो ये आर्टिकल 243 जिसको तब्दील करने की बात कर रहे हैं, इसी आर्टिकल के होते हुए हमारे पाक फौज ने या पाकिस्तान ने इंडिया को रिसेंटली शिकस्त दी है। तो ये कहना कि जो है अब जंग के तरीके तब्दील हो गए हैं और हमें इसको तब्दील करना है, मुझे तो ये नजर आया है कि शायद इसमें जो सुप्रीम कमांडर या फेडरल हुकूमत है जो हमारी, उसकी तरफ से कुछ ऐसा कुछ सुस्त रवै का या कुछ इस तरह की कोई चीज हुई है जिसकी वजह से इसको ये तब्दील करना चाहते हैं। बाकी मेरी बहन जो बात कर रही है कि एक ही नजरिया होना चाहिए, कौन सा नजरिया होगा? कायदे-ए-आज़म के नजरिए पे तो आप नहीं चलते, भुट्टे के नजरिए पे तो आप नहीं चलते, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो सब पॉलिटिकल पार्टी जिसमें एक थी उसका तो आपने हुलिया ही बिगाड़ दिया है। तो आप कौन से नजरिए की बात कर रहे हैं? ये रिसेंटली इसमें बड़ी बहस हुई थी कि भाई जो सिंध के हीरोज हैं वो आपके हीरोज नहीं है, आपने तो जिन मिसाइलों के नाम रखे हुए वो भी आपके हीरोज नहीं है। तो आप क्यों जो है तालीम को अपने ही एक सेटअप में चलाना चाहते हैं, अपने नजरिए के हवाले से चलाना चाहते हैं? और आफ्टर ऑल हमारी एक जो ये खुद भी मानते हैं कि ये हुकूमत हाइब्रिड हुकूमत है। ये आसिफ ख्वाजा साहब बार बार कहते हैं हाइब्रिड हुकूमत है, और हाइब्रिड का मतलब आमनीयत होता है, और ये आमनीयती हुकूमत है, ये अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ मुल्क में लगा हुआ है। ठीक है लाल भाई साहब, मैं एजाज मर साहब की तरफ जाऊंगा वक्त की कमी की वजह से। एजाज मर साहब, जो ये मैडम बात कर रही हैं बड़ा जो है एजुकेशन की जो बात की, लाल माली साहब ने भी कहा कि जो हमारे दफाई मिसाइल हैं उन पे भी नाम जो है हमारे हीरोज़ के नहीं है। मगर एजुकेशन की बात की जाए, जो इस वक्त सूबों के पास 18वीं तरमीम के बाद जो वसाइल हैं उसके बावजूद इतने मसाइल हैं कि चारों सूबों के अंदर जो है तालीम का हाल आपके सामने, नीले पीले स्कूल बंद पड़े हुए हैं। और जो है तमाम पंजाब के अंदर अगर हर ज़िले में जाएं, छोड़ दें सिंध और केपी और बलूचिस्तान को, मगर पंजाब की अगर हम बात लेके बैठें कि सादकाबाद से लेके पिंडी तक, इस्लामाबाद तक सबसे ज़्यादा जो है प्राइवेट जो है स्कूलों का, कॉलेजों का, यूनिवर्सिटियों का जाल जो है वो पंजाब में है। वो बिल्कुल है। ये सिंध में भी जो है ना अभी ये शुरू किया है इन्होंने कि स्कूल, सरकारी स्कूल जो है प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं। इसी तरह की ये पॉलिसी पंजाब में भी अप्रूव हुई है रिसेंटली। तो ये एक तो गलत बात है। दूसरी बात ये है कि रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है तालीम, और ये जो फेडरल गवर्नमेंट अब करिकुलम के नाम पे ले रही है, मेरे ख्याल में ये ज्यादती कर रही है। ये वो एक सोच है जो मरकजियत पसंद जो है उसकी सोच है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के भी पैरेलल एक सिस्टम है, उनके भी फेडरल बोर्ड भी है, उनके बहुत सारे स्कूल भी हैं, इस्लामाबाद में बहुत सारे स्कूल हैं। तो मेरे ख्याल में कि ये अगर करिकुलम की बात है तो आप करिकुलम तक उसको महदूद करें, पूरी की पूरी वजारत लेने का क्या तुक है। और दूसरी बात जो आबादी कंट्रोल करने का है, वो देखें 78 साल में वफाक ने ये खाता उसके पास था, कभी कंट्रोल किया आबादी को? आपकी आबादी पाकिस्तान में कंट्रोल तब होगी जब आप रिसोर्सेस की तकसीम जो है उसमें से आबादी को खा करेंगे। जब तक आप ये बेसिस तब्दील नहीं करेंगे कि आप रिसोर्सेस आबादी की बुनियाद पे तकसीम करेंगे, मर्दमशुमारी भी मुतनाज़ा रहती है, उससे जो है आबादी भी कंट्रोल नहीं होती। हर सूबे की कोशिश होती है कि वो आबादी बढ़ाए। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि ये सूबों को रहने देना चाहिए, और जो असल मसला है उसको एड्रेस करना चाहिए। कि एजाज मर साहब, वक्त की कमी की वजह से यहाँ प्रोग्राम को मुझे रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार एजाज मर साहब, हम वक्त करो मुझे प्रोग्राम जलाए। उज़मा कारदार साहिबा रुकन पंजाब असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवाम मुझे प्रोग्राम लाइ वक्त करियो, अवां जी वॾी महिरबानी। अख़ुनज़ादा चटान साहब गुणा MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम प्रोग्राम जे लाइ टाइम कढियो, अवां जी वॾी महिरबानी। लाल माली साहब गुणा MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ अवां टाइम कढियो, अवां जी बि वॾी महिरबानी। चइनी मेंबरनि जी वॾी महिरबानी। पर इन सां गॾोगॾु तय त फ़ैसिले जी घड़ी में जेको बि फ़ैसिलो थिए पाकिस्तान ऐं बिलख़ुसूस सिंध, KP, बलूचिस्तान ऐं पंजाब जे आम माण्हुनि जे हक़ लाइ हुजे। छाकाणि फ़ैसिले जी घड़ी में जेको बि हींअर फ़ैसिलो थींदो, ईंदड़ तारीख़, ईंदड़ नसल अगर अहिड़ो को ग़लति फ़ैसिलो थिए थो यकीनन ई माफ़ न कंदी। पर CC जो इजलास जारी आहे, उहो बि बराह रास्त जेका हिन वक़्तु फ़ैसिला हूंदा उहा KTN जी स्क्रीन ते अवां ॾिसी सघंदव। ऐं इन खां पोइ यकीनी तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जेको बि फ़ैसिलो हूंदो ऐं उन खां पोइ सिंध जे माण्हुनि जो जेको रिएक्ट हूंदो उहो बि अवां जे साम्हूं हूंदो। सुभाणे ते आफ्ताब मोगरे खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।